السلام علیکم۔ مجھے میٹھا بہت پسند تھا۔ یوں ہی روز میرے شوہر نند اور ساس سے چھپا کر میرے لیے بالو شاہی لایا کرتے تھے۔ جب میں دن بھر گھر کے سارے کام کر کے تھک جاتی تو رات کو میرے شوہر مجھے وہ مٹھائی کھلاتے اور کہتے، یہ مٹھائی بہت مہنگی ہے، صرف تمہارے لیے لاتا ہوں۔ اپنے شوہر کی محبت دیکھ کر میں شرما سی جاتی، لیکن جب بھی جمعرات کو وہ مٹھائی کھاتی تو مجھے گہری نیند آ جاتی اور صبح اٹھتی تو میری حالت عجیب سی ہوتی تھی۔ ایک جمعرات میں نے مٹھائی کھانے کا ڈرامہ کیا اور بس لیٹ گئی، مگر سوئی نہیں۔ میری شادی کو ابھی چند ہی مہینے ہوئے تھے۔ شروع میں میرے شوہر مجھ پر بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے اور نہ ہی میری کوئی بات سنتے تھے، جس کا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ ایک دن کام کرتے کرتے میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی، مگر اسی کے ساتھ میرے شوہر کا رویہ اچانک میرے ساتھ بدل گیا۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے میٹھا بہت پسند ہے، مگر آپ کے گھر میں تو کبھی کبھار میٹھا بنتا ہے۔ میں نے صرف اتنی سی بات کی تھی کہ اگلی ہی رات جب میں تھکی ہاری کمرے میں آئی تو میرے شوہر نے میرے سامنے ایک شاپر رکھ دیا۔ میرے پوچھنے پر بولے، تمہارے لیے بالو شاہی لایا ہوں۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران سی رہ گئی۔ آج سے پہلے تو کبھی میرے لیے کچھ نہیں لائے، پھر اچانک بالو شاہی کیوں لے آئے؟ میں حیران و پریشان تھی کہ وہ اچانک اتنے کیسے بدل گئے۔ وہ تو اپنی ماں اور بہن سے چھپا کر جن کی مرضی کے بغیر اس گھر میں پتہ تک نہیں ہلتا تھا، اور میرے شوہر میرے لیے تو ان کی اجازت کے بغیر سانس بھی نہیں لیتے تھے، پھر وہ میرے لیے ان سے چھپا کر مٹھائی کیسے لے آئے؟ مجھے کچھ بات ہضم نہ ہوئی، مگر مٹھائی کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آنے لگی۔ مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ کب میں گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر چکرا رہا تھا۔ میری حالت بہت عجیب سی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی گر جاؤں گی۔ میں اٹھی، خود کو سنبھالا، تازہ دم ہوئی اور کچن میں چلی گئی۔ جیسے ہی میں کچن میں داخل ہوئی تو میری ساس نے مجھے گھور کر دیکھا اور بولی، اتنی دیر سے کیوں اٹھی ہو؟ یہ پہلی بار تھا انہوں نے مجھ سے ایسا سوال کیا۔ مجھے لگا شاید انہیں مٹھائی والی بات کا پتہ چل گیا ہے، مگر جیسے ہی وہ مجھے باتیں سنانے لگی مجھے کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ میں نے اپنے شوہر حسام کے بارے میں پوچھا، کیا وہ دفتر چلے گئے ہیں؟ میری ساس بولی، اور کیا، وہ تمہارے انتظار میں بیٹھا رہتا کہ میری بیگم نہیں اٹھی تو میں بھی نہیں جاؤں گا؟ ان کی باتیں سن کر میں خاموش ہی اپنا ناشتہ بنانے لگ گئی۔ میری ساس مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، جیسے آج انہیں مجھ میں کچھ مختلف نظر آ رہا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ میری حالت دیکھ کر مسکرا بھی رہی تھی۔ مجھے ابھی بھی اپنی طبیعت معمول سے ہٹ کر محسوس ہو رہی تھی۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسام مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میرا سارا دن پریشانی میں گزرتا۔ رات کو جب میں نے کچن کے سارے کام ختم کر لیے تو میری ساس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور عجیب و غریب سوال کرنے لگی۔ میں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کہاں جاتی تھی اور کھانے میں کیا پسند ہے؟ پہلی بار وہ مجھ سے اس طرح کا سوال کر رہی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ وہ بلا وجہ یہ سب کچھ نہیں پوچھ سکتی۔ ان کے سوالوں کے جواب دے کر میں اپنے کمرے میں گئی تو حسام نے کل کی طرح آج بھی مجھے بالو شاہی دی۔ میں خوش ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھے۔ میں مزے سے مٹھائی کھانے لگی اور وہ مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ یہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی نظریں مجھے چبھنے لگیں۔ پہلے انہوں نے کبھی مجھے اس طرح نہیں دیکھا تھا۔ وہ آہستہ سے بولے، کچھ نہیں، ایک بات کہوں، تم ہمیشہ ساتھ ہی رہنا۔ ان کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ وہ عجیب عجیب باتیں کرنے لگے تھے۔ کبھی مجھے ان کی باتوں پر غصہ آتا اور کبھی وہ باتیں مجھے ڈرانے لگتی۔ حسام کا یہ بدلتا ہوا رویہ مجھے پریشان کرنے لگا۔ نہ جانے وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے۔ میری آنکھیں بوجھل ہونے لگی۔ بند ہوتی آنکھوں سے میں نے دیکھا کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ ان کی اس مسکراہٹ میں نہ جانے کیا راز چھپا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی بہت کوشش کی، مگر میں پھر گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اگلے دن میری آنکھ دوپہر کو کھلی۔ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی مگر اٹھ نہ سکی۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں نے اپنی نند کو کئی بار آوازیں دی مگر شاید میری آواز اس تک پہنچی نہیں۔ خود کو سنبھالتے ہوئے جیسے ہی میں نیچے آئی تو سامنے ہی میری نند اور ساس بیٹھی ہوئی تھی اور اتنی قریب تھی کہ میری آواز آسانی سے سن سکتی تھی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی دونوں خاموش ہو گئیں۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا، آپ لوگ کیا باتیں کر رہی تھی؟ میرے سوال پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری ساس کا رنگ فک ہو گیا، جیسے انہیں لگا ہو کہ میں ان کی ساری باتیں سن چکی ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں ہی بات ہو رہی تھی۔
آخر یہ لوگ میرے بارے میں کیا بات کر رہے تھے؟ اپنی ساس اور نند دونوں پر شک ہونے لگا۔ میری طبیعت بھی دن بدن خراب ہونے لگی تھی۔ میں وہاں سے کچن میں چلی گئی اور وہ دونوں اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں نے پورا دن کوئی کام نہیں کیا، بس اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، میں دن بدن کیوں بدلتی جا رہی ہوں۔ مگر اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے میری ساس اور نند کا ہی ہاتھ ہے۔ آخر وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میرے شوہر میرے لیے وہی مہنگی بالو شاہی لاتے تھے۔ مجھے اس کی عادت پر پڑ گئی تھی کہ سارا دن کا انتظار رہتا اور وہ مٹھائی کھا کر مجھے عجیب سا سکون ملتا تھا۔ مگر صبح ہوتے تک میری آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ جب سے میں نے وہ مٹھائی کھانی شروع کی تھی، رات کے وقت میری آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں کھلتی تھی، اور اب یہی بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ ایک رات میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حسام گھر آئے اور ہمیشہ کی طرح سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تک نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میری نند بھی وہاں چلی گئی اور نہ جانے کون سی میٹنگ شروع ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے اپنے شوہر کی اونچی آواز سنائی دی۔ وہ نہ جانے اپنی ماں سے کیا کہہ رہے تھے۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر پہلی بار میں نے انہیں اپنی ماں اور بہن پر اس طرح چیختے ہوئے سنا تھا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد حسام بھی کمرے میں آئے۔ ان کے چہرے پر ایسا سکون تھا جیسے ابھی ابھی دفتر سے آئے ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر پوچھا، آج بھی آپ دفتر سے دیر آئے ہیں؟ وہ بولے، ہاں کام زیادہ تھا اور میں نے کھانا بھی وہیں کھا لیا تھا۔ انہوں نے بڑی صفائی سے جھوٹ بولا، مگر میں ان کے جھوٹ کی وجہ نہ سمجھ سکی۔ آج بھی وہ میرے لیے مٹھائی لائے تھے۔ پہلے تو میں نے کھانے سے انکار کر دیا، مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے۔ ان کے بار بار کہنے پر میں نے تھوڑی سی مٹھائی کھائی اور باقی رکھ دی۔ انہوں نے پھر بھی مجھے مزید کھانے نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند آنے لگی، لیکن اچانک نیند کے عالم میں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے جسم میں سوئی چبو دی ہو۔ پہلی دفعہ مجھے نیند میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ میں نے زبردستی اپنی آنکھیں کھولی، لائٹ آن کی اور ادھر ادھر دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ حسام سو رہے تھے۔ میں لائٹ بند کرنے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے حسام سو نہیں رہے، بلکہ جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹے ہیں۔ میں نے انہیں آواز دی، مگر وہ ذرا بھی نہ ہلے۔ میں نے اپنی غلط فہمی سمجھ کر لائٹ بند کر دی اور دوبارہ لیٹ گئی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد مجھے پھر نیند آ گئی۔ نیند میں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی میرے قریب بیٹھا باتیں کر رہا ہو، لیکن نہ مجھ میں آنکھیں کھولنے کی ہمت تھی اور نہ ہی مجھے ان باتوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ بس اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ آہستہ آہستہ گفتگو کر رہا ہے۔ صبح میری آنکھ جلدی کھل گئی۔ حسام کو کسی سے فون پر بات کرتے دیکھ جیسے ہی انہوں نے مجھے جاگتے دیکھا، فوراً کال کٹ کر دی۔ میں نے ان سے پوچھا، رات آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ کیا ہمارے کمرے میں کوئی اور بھی تھا؟ میری بات سنتے ہی حسام ایک دم گھبرا گئے۔ ان کا رنگ فک ہو گیا۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ وہ بولے، کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس قدر گھبرا گئے جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ وہ اتنے پریشان کیوں ہو گئے۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، شاید میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اکثر خواب میں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فوراً بولے، ہاں شاید ایسا ہی ہوگا، مگر اب مجھے دال میں کچھ کالا ضرور لگنے لگا تھا۔ سارا دن میری ساس میرے ساتھ اکھڑی اکھڑی رہی، جو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ وہی ساس تھی جنہوں نے کتنی منتیں کر کے میرے والدین سے میرا رشتہ مانگا تھا۔ جب وہ مجھے اس گھر میں بیاہ کر لائی تھی تو میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ جب بھی کہیں سے میرا رشتہ آتا، میرے والدین انکار کر دیتے، یا پھر نہ جانے وہ ایسی کیا بات کرتے کہ رشتہ لے کر آنے والے خود ہی انکار کر کے چلے جاتے تھے۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہ آئی۔ پھر ایک دن میری ساس اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے میرا ہاتھ مانگنے آئی۔ وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے اتنی منت سماجت کر کے میرا رشتہ مانگا تھا۔ میرے والدین نے بھی ہاں کر دی، مگر پھر نہ جانے کیا ہوا کہ میری ساس نے خود ہی اس رشتے سے انکار کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے والدین اس انکار پر افسردہ ہونے کے بجائے خوش ہو گئے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ میری شادی کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ چند دن بعد میری ساس دوبارہ آئیں اور کہنے لگی، مجھے آپ کی بیٹی ہی بہو چاہیے، ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کی بیٹی کا گھر کبھی برباد نہیں ہوگا۔ آج بھی مجھے ان کی وہ باتیں یاد ہیں، مگر یہ کبھی سمجھ نہ آئی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں میری ساس میرے ساتھ بہت اچھی تھی، پھر اچانک اتنی بدل گئی، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں آخر کیا ہو رہا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی۔
وہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کبھی کبھی ان کی محبت کے سامنے میں خود شرمندہ ہو جاتی تھی۔ وہ میرا اتنا خیال رکھتے، میرے لیے اپنی ماں سے بھی جھگڑا کرتے، پھر میں انہی پر شک کیسے کر سکتی تھی؟ ایک دوپہر میں لاؤنج میں بیٹھی تھی کہ اچانک میری ساس میرے پاس آئی اور غصے سے بولی، بہت تیز ہو تم، میرے بیٹے کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتی ہو، یہ نئے نئے ڈرامے کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں سب جانتی ہوں، تم جان بوجھ کر میرے بیٹے کو ذلیل اور پریشان کر رہی ہو، یہ سب تمہارے ڈرامے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ ابھی وہ مزید کچھ بتانے ہی والی تھی کہ اسی لمحے حسام آ گئے۔ انہوں نے اپنی ماں کو روک دیا، جیسے اگر وہ ایک لفظ بھی اور بول دیتی تو کوئی بہت بڑا راز میرے سامنے آ جاتا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور حسام بھی میرے پیچھے آ گئے۔ میں مکمل خاموش تھی کیونکہ میں کچھ جانتی ہی نہیں تھی، اس لیے میرے پاس کہنے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ مجھے اپنی ساس کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کس ڈرامے کی بات کر رہی تھی؟ میں آخر کون سا ڈرامہ کر رہی تھی؟ اب تو یہ معمول بن گیا تھا کہ میری ساس میرے کمرے کی تلاشی لینے لگی، کبھی کوئی چیز اٹھا کر لے جاتی، کبھی کوئی، اور میں نے کبھی ان سے کوئی سوال نہیں کیا۔ میں نے حسام سے پوچھا کہ وہ آج اتنی جلدی گھر کیوں آ گئے، مگر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ رات کو جب وہ واپس آئے تو میں ان کے انتظار میں سو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے جگایا اور مسکراتے ہوئے بولے، تھوڑا سا انتظار کر لیا کرتی، مجھے آنا تو گھر ہی تھا، اور لگتا ہے اب تمہیں میٹھا پسند نہیں رہا، پہلے تو بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں مسکرا کر بولی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے میٹھا بہت پسند ہے۔ یہ کہہ کر میں نے آج بھی جی بھر کر مٹھائی کھائی، مگر جیسے جیسے میں کھا رہی تھی میرا سر بھاری اور چکرانے لگا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ ایک لڑکی ہمارے کمرے میں داخل ہوئی ہے، مگر اس وقت مجھ سے اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پوری طرح آنکھیں کھول کر، مجھے اس قدر سکون والی نیند آ رہی تھی کہ جیسے ہی دنیا مافیا سے میرا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ تکیے پر سر رکھتے ہی مجھے عجیب سا سکون ملا، اور اس لمحے مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہی کہ کمرے میں لڑکی آئی ہے یا لڑکا۔ مجھے صرف سونا تھا، اس لیے میں گہری نیند میں چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ وہ لڑکی میرے کمرے میں کیوں آئی تھی، وہ بھی رات کے اس وقت جب کہ میرا شوہر بھی کمرے میں موجود تھا۔ صبح اٹھ کر میرے ذہن میں بس ایک ہی سوال تھا کہ وہ لڑکی کون تھی اور ہمارے کمرے میں کیوں آئی تھی۔ سارا دن میں اسی پریشانی میں مبتلا رہی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب سے وہ مٹھائی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے لگنے لگا تھا کہ یہ سب مٹھائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب سے میں نے اسے کھانا شروع کیا تھا سب کچھ بدل گیا تھا۔ میری ساس اور نند کا رویہ میرے ساتھ خراب ہو گیا، جبکہ میرے شوہر کا رویہ غیر معمولی حد تک اچھا ہو گیا۔ رات کو جب حسام پر مٹھائی لے کر آئے تو میں نے سوچا کہ صاف انکار کر دوں، مگر نہ کر سکی۔ وہ اتنے پیار سے مجھے مٹھائی دے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو میں تکیے پر سر رکھ کر سونے کا ڈرامہ کرنے لگی۔ پہلے وہ نہ جانے کس سے انگریزی میں باتیں کر رہے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں خاموشی سے اسی طرح لیٹی رہی۔ پھر واقعی مجھے نیند آنے لگی۔ کافی رات گزر چکی تھی، تقریباً 12 بج رہے تھے کہ اچانک کوئی شخص کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا، حسام نے اس شخص سے جو باتیں کی وہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے سر پر بم پھوڑ دیا ہو۔ میری پریشانی پر پسینہ آ گیا۔ اسی لمحے پہلی بار مجھے اپنے شوہر سے نفرت محسوس ہوئی، اور وہ شخص کن دواؤں کی بات کر رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک وہ میرے قریب آیا اور میرے بازو میں چبھن سی محسوس ہوئی۔ ان دونوں کی باتیں سن کر میری روح کانپ اٹھی۔ جیسے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگایا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے جسم سے جان ہی نکل گئی ہو۔ نہ جانے وہ کیا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں، مگر میں بے بس تھی۔ میرے لیے یہ سب برداشت کرنا مشکل تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے، اور حسام مجھ سے آخر کیا چاہتے تھے، اور یہ سب باتیں کیا تھیں۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ سرخ ہو چکی تھی۔ آج میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ حسام مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ صرف حسام ہی نہیں بلکہ ان کی ماں بھی کوئی ایسا راز جانتی تھی جو مجھ سے پوشیدہ رکھا جا رہا تھا۔ آج یہ لوگ میرے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہے ہیں؟ وہ مجھ سے کیا کروانا چاہتے تھے؟ میرے دل میں اپنے شوہر کے لیے نفرت پیدا ہونے لگی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسی وقت اپنے میکے چلی جاؤں۔ اس وقت میں شدید تکلیف میں تھی، پورا دن اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی۔ رات کو جب حسام گھر آئے تو میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ آج ان کا رویہ بھی میرے ساتھ عجیب سا تھا۔ انہوں نے بھی مجھ سے کچھ نہ کہا۔ اچانک میری نظر ان کے بازو پر پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی نہیں لائے تھے۔ میرا دل چاہا ان سے پوچھوں کہ ہاتھ کو کیا ہوا ہے اور آج مٹھائی کیوں نہیں لائے، مگر پھر گزشتہ رات کا منظر میرے سامنے آ گیا۔
میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ کئی بار ہمت کی مگر خاموش ہو گئی، اگر میرا شک غلط نکلا تو۔ لیکن گزشتہ رات جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ بار بار میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ حسام اچانک کیوں بدل گئے تھے؟ یقیناً ان کے دل میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھ سے چھپا رہے تھے۔ اگر میں نے گزشتہ رات سب کچھ نہ دیکھا ہوتا تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا کر دیتے۔ اس کے بعد کئی دن تک ہمارے درمیان کوئی خاص بات نہ ہوئی، مگر میری طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ ہر وقت ایسا لگا جیسے میرا سر پھٹ جائے گا۔ میں دن بھر اور پوری رات بے چین رہتی رہی، دل گھبراتا رہا۔ حسام اب رات گئے گھر آتے تھے اور سیدھے اپنی ماں کے کمرے میں چلے جاتے۔ جس رات وہ میرے کمرے میں نہ آتے میری طبیعت مزید خراب ہونے لگتی، جیسے کوئی مجھ پر کچھ کر رہا ہو۔ ایک رات وہ کافی دیر سے کمرے میں آئے تو میں نے ہمت کر کے کہا، حسام آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں کچھ پوچھوں تو جواب نہیں دیتے، کبھی میرا حال بھی پوچھا ہے کہ میری طبیعت کتنی خراب رہتی ہے؟ میں غصے میں بولتی چلی گئی۔ وہ بس خاموشی سے مجھے گھورتے رہے اور بغیر کوئی جواب دیے کمرے سے نکل گئے۔ اگلے دن میں اپنی نند کے ساتھ شاپنگ پر گئی۔ اس نے کہا پہلے لنچ کر لیتے ہیں۔ ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھ گئے۔ اچانک میری نظر سامنے والی میز پر پڑی اور میری آنکھیں وہیں جم کر رہ گئیں۔ میں فوراً وہاں سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ میرا دل چاہا کہ حسام کو گولی مار دوں۔ تو یہ تھی ان کی حقیقت، اگر میں نہیں تو کوئی اور صحیح۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی رات میرے کمرے میں یہی لڑکی آئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اپنے کمرے میں گئی اور غصے میں آ کر سارا سامان الٹ پلٹ کر دیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حسام مجھے دھوکہ دے رہے تھے، میرا استعمال کر رہے تھے۔ رات کو جب حسام گھر آئے تو ان کا موڈ معمول کے مطابق تھا۔ آج وہ میرے لیے مٹھائی بھی لائے تھے، مگر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے بکھرا ہوا سامان دیکھ کر رک گئے اور بولے، یہ سب کیا ہے؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے غصے سے کہا، آپ اب بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ پہلے اپنی حقیقت بتائیں، آخر آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی زندگی میں کیوں شامل کیا؟ وہ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگے۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پہلے سکون سے بیٹھو اور بتاؤ کیا ہوا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے صوفے پر بٹھا دیا۔ میں نے غصے میں پوچھا، آپ اس مٹھائی میں کیا ملا کر مجھے کھلاتے ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں آج ہر حال میں سچ جان کر رہوں گی۔ وہ بڑے سکون سے بولے، نیند کی گولیاں۔ مجھے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اتنی آسانی سے سچ بتا دیں گے۔ میں نے فوراً پوچھا، کیوں؟ وہ بولے، کیونکہ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے غصے سے کہا، مجھے کوئی کہانی مت سنائیں، میں آپ کی حقیقت جان چکی ہوں۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے۔ میری بات سنتے ہی وہ غصے میں آ گئے۔ بولے، میری حقیقت تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ تم تو اپنے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تمہیں اپنے متعلق کیا معلوم ہے؟ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، وہ شخص کون تھا جو اس رات ہمارے کمرے میں آیا تھا؟ وہ لڑکی کون تھی جسے اپنے پاس بلاتے تھے؟ اور آج ہوٹل میں آپ کے ساتھ وہی لڑکی کیوں تھی؟ اور آپ اپنی ماں کے کمرے میں جا کر مجھ پر جادو کیوں کرتے ہیں؟ مجھے سب معلوم ہے، میں چیخ کر بولی۔ حسام نے گہرا سانس لیا اور کہا، کیا تم یہ جانتی ہو کہ تمہارے والدین تمہاری شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف مجھ سے نہیں بلکہ کسی سے بھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تم بیمار ہو۔ ڈاکٹر نے انہیں بتایا تھا کہ ہر وقت علاج نہ ہوا تو تمہاری ذہنی حالت بھی متاثر ہو سکتی ہے، اور جو بھی تم سے شادی کرے گا وہ تمہیں چھوڑ دے گا۔ میری ماں نے بھی اسی وجہ سے پہلے رشتہ لینے سے انکار کر دیا تھا، مگر میری ضد پر انہوں نے تمہیں اس گھر کی بہو بنایا۔ جہاں تک نیند کی گولیوں کا تعلق ہے، وہ تمہارے علاج کا حصہ تھی۔ ایک رات تم نے کم مٹھائی کھائی تھی، تمہاری حالت دیکھی تھی، اگر تم دوا نہ لیتی تو شاید جان سے چلی جاتی۔ وہ لڑکی ڈاکٹر ہے، تمہارا علاج کرنے آتی تھی، اور اس رات وہ شخص آیا تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، اسی نے تمہیں انجیکشن لگایا تھا۔ آج ہوٹل میں بھی وہی ڈاکٹر میرے ساتھ تھی، وہ مجھے تسلی دے رہی تھی کہ تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گی، اور روز میری ماں سے اسی بات پر لڑائی ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ تمہیں طلاق دے دوں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شروع میں انہیں تم پر ترس آتا تھا، مگر اب وہ صرف تمہیں تکلیف دیتی تھی۔ تمہیں کینسر ہے، اسی لیے تمہارے والدین ڈرتے تھے کہ تمہاری شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ اسی وجہ سے میری ماں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے۔ اور یہ جادوئی والی بات تمہارے ذہن میں کس نے ڈالی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فکر مت کرو، میری ماں بھی ایک دن تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گی۔ حسام کی باتیں سنتے سنتے میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے اس شخص کو کتنا غلط سمجھا تھا، جبکہ وہ میرے لیے ہر خوشی قربان کر رہا تھا۔ مجھے کینسر تھا اور اس کے باوجود وہ میری فکر میں ہر ممکن کوشش کر رہا تھا کہ میرا علاج کروا رہا تھا، اور مجھے حقیقت اسی لیے نہیں بتا رہا تھا کہ میں خوف زدہ نہ ہو جاؤں۔ میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گئی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی ان پر شک نہیں کروں گی۔ وہ مسکرا کر بولے، مجھے معلوم ہے اب تم کبھی ہار نہیں مانو گی، اور انشاءاللہ بہت جلدی ٹھیک ہو جاؤ گی۔
اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل ایک نئی دلچسپ کہانی